بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 14 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مزید کلام۔ آج کے سبق کے حوالے سے چونکہ گزشتہ سبق میں کافی بحث ہو چکی ہے، اور وہ اس لحاظ سے تفصیلی تو نہیں تھی کہ اس میں مذہب احناف کو ذکر کیا جاتا اور اس پر تفصیلی تبصرہ کیا جاتا، لیکن اس حوالے سے کم از کم ضرور اس میں بحث کی گئی ہے۔ جو احادیث اس باب میں مذکور تھی تو ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے، تو اس لحاظ سے آج ان میں سے جو ایک حدیث کا ذکر باقی ہے وہ بھی ہم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو استدلال کیا ہے اور امام مالک کا، امام اعظم کا جو نظریہ لکھا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو گفتگو کا عنوان تو مزید کلام ہے، لیکن مزید کلام کس عنوان پر ہے وہ آپ نے گزشتہ سبق میں نکسیر کے حوالے سے وضو کے متعلق احادیث سنی تھی، تو اس میں چونکہ آپ نے احادیث اس حوالے سے سنی کہ نکسیر نماز میں پھوٹ جائے تو اب اس پر وضو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تو اسی پر ہمارا کلام جاری تھا۔ ایک حدیث اس باب کی رہتی تھی، پہلے ہم وہ حدیث مبارک پڑھتے ہیں، اس کے بعد قال محمد بہذا کلہ نأخذ سے امام محمد کا تبصرہ بھی سنتے ہیں۔ تو حدیث یہ ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن المجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب انه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل اصبعه في انفه او اصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله ثم يصلي ولا يتوضأ۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن خطاب سے خبر دی کہ انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ اپنی ناک میں ایک یا دو انگلیاں داخل کرتے تھے، پھر وہ انگلیوں کو حرکت دیتے، تو جب انگلی باہر نکالی تو اس پر کچھ خون لگا ہوتا، تو آپ نے پھر وضو کیے بغیر ہی نماز ادا کر لی۔ قال محمد بہذا کلہ نأخذ فأما الرعاف فإن مالك بن أنس كان لا يأخذ بذلك ويرى إذا رعف الرجل في صلاته أن يغسل الدم ويستقبل الصلاة۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ان تمام روایات پر ہمارا عمل ہے، اور نکسیر کے بارے میں امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ جب کسی آدمی کو دوران نماز نکسیر پھوٹ پڑے تو وہ خون کو صاف کر دے اور منہ قبلے کی طرف کیے رکھے اور نماز کو دوبارہ پڑھ لے۔ فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عن ابن عمر وعن سعید بن المسیب انه ينصرف فيتوضأ ثم يبنى على ما صلى ان لم يتكلم وهو قولنا۔ اور فرمایا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک وہ روایت ہے جو امام مالک نے ابن عمر اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات
نکسیر پھوٹنے پر نماز چھوڑ کر وضو کرنے تشریف لیں گے، پھر واپس آ کر اسی پہلی نماز پر بنا کی، لیکن اس دوران گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ یہی ہمارا بھی قول ہے۔ البتہ یہ تو تھا کہ ہمارا کیا نظریہ ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ فَكَانَ إِنْ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَاءً لَمْ يَرْعُفْ وَإِنْ سَجَدَ رَعَفَ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَأَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَجَدَ وَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِّن دَمٍ فَهَذَا لَا وُضُوءَ فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ وَلَا قَاطِرٍ وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ مِمَّا سَالَ أَوْ قَطَرَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اب فرمایا کہ برحال اگر نکسیر بکثرت پھوٹ پڑے تو اگر نماز میں سر زمین پر رکھ کر سجدہ کرتا ہے تو نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، اور اگر اشارہ کر کے وہ سجدہ کرتا ہے تو نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں سجدے کے لیے سر سے اشارہ ہی کرے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور اگر دونوں حالتوں میں نکسیر نہیں تھمتی تو پھر سجدہ ہی کرے۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر باہر نکالنے پر اس پر کچھ خون لگا نظر آیا، تو اس صورت میں وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انگلی پر لگا یہ خون نہ تو بہنے کے مترادف اور نہ ہی قطرے والا ہے۔ وضو کا جو حکم ہے وہ اس خون میں ہے جو بہنے والا یا قطرے والا ہو، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اب دیکھیں جی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آثار ذکر کیے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے، وہ 4 ایسے آثار ہیں کہ جن سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نکسیر کے پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسی کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مسلک بھی فرمایا ہے۔ اب ان آثار سے جو چیزیں ثابت ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خلاصہ کلام کے طور پر۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ دوران نماز نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وضو ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر نکسیر پھوٹنے والا وضو کر کے واپس آیا اور اس دوران گفتگو نہ کی تو پہلی نماز پر ہی وہ بنا کر سکتا ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات جو ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ نکسیر کی کثرت والے شخص کو اگر سجدہ کرنے سے نکسیر پھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو سجدہ ہی کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو بلکہ ایسا ہو کہ اسے یہ ہو کہ سجدہ کرے تو نکسیر آ جاتی ہے، اور اگر سجدہ نہ کرے اشارے سے پڑھے تو نہیں آتی، تو اب اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدے کے بجائے اشارہ کرے، وہی اس کو کفایت کر جائے گا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ناک میں انگلی ڈالی اور اس پر کچھ خون نظر آیا اسے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ خون بہنے والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر میں چاہوں گا کہ ایک قاعدہ کلیہ آپ کے سامنے رکھا جائے اور اس اصول کے مطابق پھر چیز کو ثابت کیا جائے۔ وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب 2 آزمائشیں درپیش ہوں تو ان میں سے جو کم تر ہوگی اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اب بکثرت نکسیر پھوٹنے والے شخص کو جب سجدہ کرتے وقت اس بات میں خطرہ ہو کہ اگر سجدہ کروں گا تو خون بہ نکلے گا، تو اب وہ 2 پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ ایک یہ کہ اگر سجدہ کرتا ہے تو خون بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے نماز کا جاری رکھنا یہ ناممکن ہے، اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو نماز کا ایک اہم رکن چھوٹ رہا ہے۔ اب ان میں سے کم تر جو پریشانی ہے اس کو وہ اپنائے گا، اور کم تر یہ ہوئی کہ سجدے کے لیے اشارہ کرے، اس طرح نماز بھی جاری رکھی جا سکے گی، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور کپڑوں اور جگہ کی طہارت بھی باقی رہے گی۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہی آثار پر ہمارا عمل ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
نکسیر پھوٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ نکسیر والے کو ناک صاف کر کے پھر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ انہی سے ایک اور روایت جو عبداللہ بن عمر اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اس میں نکسیر پھوٹنے والے کے لیے دوبارہ وضو کر کے بغیر کلام کیے وہیں سے نماز شروع کرنی جائز ہے جہاں سے چھوڑ کر وضو کرنے گیا تھا۔ لہٰذا دوران نماز اگر نکسیر پھوٹے تو ناقض وضو ہے، اور اگر اس میں بہنے کی صفت موجود نہ ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک طبقہ ہے جسے احناف کے ساتھ اختلاف ہے، اور ان میں سے کافی مسائل ہیں جو احناف کے اور ان کے مابین مختلف ہی ہیں، تو اس طبقے کی جانب سے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خون اگرچہ سر سے بہہ کر پاؤں تک پہنچ جائے، یہ نکسیر والا جو خون ہے اس سے وہ وضو کے ٹوٹنے کے قائل نہیں ہے۔ اب جو ہم نے احادیث پیش کی ہیں جس میں وضو کے ٹوٹنے کی بات ثابت ہو رہی ہے، تو ان کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آگ سے پکی اشیاء کے کھانے سے وضو لازم آنے کے حوالے سے آپ تعویل کرتے ہیں کہ وہاں وضو سے مراد شرعی وضو نہیں بلکہ عرفی یا لغوی وضو مراد ہے، تو ایسے ہی وہ احادیث جن میں اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو وہ وضو دوبارہ کیا اس نے، تو اس وضو سے مراد وہ وضو عرفی یا لغوی وضو مراد ہے، یعنی صرف ہاتھ وغیرہ دھونا مراد ہے، وہ شرعی وضو مراد نہیں ہے۔ اور وہ یہ تعویل اس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں جیسے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں ذکر کیا، عن عبد الملک ابن مہران عن ابن عباس ان رجلا قال یا رسول اللہ انی کلما توضأت سالا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فسال من قرنک الى قدمک فلا وضوء علیک۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے عبد الملک بن مہران روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو خون بہہ نکلتا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو وضو کر چکے تو پھر خون تیرے سر سے بہہ کر قدموں تک بھی آ جائے تو تجھ پر کوئی وضو لازم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں جی اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وضو نکسیر کے پھوٹنے سے لازم نہیں آتا، تو اس لیے جن حدیث میں وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے بھی تو وہ وضو عرفی مراد ہے، شرعی مراد نہیں ہے۔ اب یہ ایک اعتراض آپ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، اس میں ہم اب کیا جواب دیں گے، یعنی احناف کیا جواب دیں گے، تو اس میں کئی ایک جوابات ہیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ مذکورہ حدیث دارقطنی میں موجود ہے، لیکن خود دارقطنی کی اس حدیث کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں جو رائے حدیث کے آخر میں لکھی ہے وہ عموماً بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ اس میں اسی طبقے کا خود رد موجود ہے۔ حالانکہ امام دارقطنی خود فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مہران یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہے، لہٰذا ضعف کی وجہ سے یہ حدیث درجہ صحت سے گر گئی اور اس سے استدلال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور مزید یہ بھی لکھا کہ لا یصح یہ حدیث درجہ صحت پر فائز نہیں ہے، تو پھر اس سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف کے مقابلے میں قوی آثار موجود ہیں جن کی اسناد اور متن میں کوئی جرح نہیں ہے، تو جب وہ موجود ہیں تو پھر ہم ضعف کے مقابلے میں ان قوی چیزوں کو لیں گے، اور ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جن میں سے ایک تو آثار السنن سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب کسی کو دوران نماز نکسیر پھوٹے یا قے آ جائے یا مزی پائے تو اسے وضو کر کے وہیں سے نماز پڑھ لینی چاہیے جہاں سے چھوڑی تھی، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اس نے کوئی کلام نہ کیا ہو۔ اسی طرح امام دارقطنی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی دوران نماز قے کرے یا اس کی نکسیر پھوٹے یا بے وضو ہو جائے تو نماز کو وہیں ترک کر کے وضو کرنے چلا جائے، پھر آ کر پہلی نماز پر بنا کرے۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ قوی سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح مختلف اس طرح کی روایات ہیں، لا سنن کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، جس کو جو ہے وہ مختلف ہمارے محدثین بیان کرتے آئے ہیں۔ تو ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ناقض وضو کے ساتھ ان نواقض کا بھی ایک ہی جگہ ذکر ہے کہ جنہیں تمام ہی نواقض مانتے ہیں، جیسے
کہ مزی کا آ جانا یا خروج ریح کا ہو جانا، یہ نواقض وضو ہیں، تو انہی کے ساتھ نکسیر کے پھوٹنے کا بھی ذکر آثار میں ملتا ہے۔ تو جب دیگر نواقض وضو ہونا مسلم ہے تو اس کا بھی ناقض وضو ہونا وہ مسلم ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں تو ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض ضعیف احادیث نکسیر کا ناقض وضو ہونا وہ تو بالتصریح ثابت ہے، اور مسلمہ قانون یہ ہے کہ حدیث ضعیف اگر مختلف سندوں سے مروی ہو تو اس کا جو ضعف ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیش نظر جب آپ مذکورہ آثار صحیحہ اور حدیث جس نے اس کی تائید کر دی اس کے ناقض وضو نہ ہونے کا جو آپ ضعف دیکھیں گے تو وہ ان کثیر جو احادیث ہیں ان کی جو ایک صراحتاً ان سے ناقض وضو ہونا ثابت ہو رہا ہے، تو اس سے یہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی جو بعض ضعیف احادیث سے نکسیر کا ناقض وضو ہونا بالتصریح ثابت ہے، تو لہٰذا ان کے مختلف اسناد سے وارد ہونے کی وجہ سے یہ ضعف خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح کی احادیث اگر دیکھیں تو دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعف احدکم فی صلاتی فلینصرف فلیغسل عنہ الدم ثم لیعد وضوءہ ویستقبل صلاتہ۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دوران نماز تم میں سے کسی کی نکسیر پھوٹ پڑے تو وہ نماز چھوڑ کر ناک سے خون کو دھوئے، پھر وضو کا اعادہ کر کے نماز کو اثر نو پڑھے۔ اسی طرح دارقطنی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، قال رآنی نبی سال من انفی دمن فقال احدث وضوء قال المحاملی احدث لما حدث وضوءہ۔ فرمایا کہ سلمان کہتے ہیں کہ میری ناک سے خون نکلا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ وضو کو دوبارہ بناؤ۔ اب محملی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا احدث وضو فرمانا اس لیے تھا کہ نکسیر سے وضو ٹوٹ چکا تھا۔ اب ان احادیث ضعیفہ سے صراحتاً نکسیر کو ناقض وضو کہا گیا ہے اور یہ موضوع نہیں ہے۔ جب ان احادیث کی تائید مذکورہ صحیح الاسناد آثار سے بھی ہو جاتی ہے تو پھر ان کا ذوق ختم ہو گیا اور نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹنا یہ ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح کی کثیر روایات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو حاصل کلام یہ ہے کہ نکسیر ناقض وضو ہے، اور اس کے خلاف جو آثار ہیں ان کے جوابات بھی ہم نے ذکر کر لیے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔